ہم 4 بہن بھائی تھے۔ باجی سائرہ کے بعد 2 بھائی پیدا ہوئے، لیکن دونوں ہی ایک پرسرار بیماری سے فوت ہو گئے۔ گھر میں باجی سائرہ اور میں رہ گئے۔ جب باجی 16 برس کی ہوئی تو والد صاحب نے ان کا نکاح اپنے بھائی کے بیٹے کامل سے کر دیا۔ رخصتی سال بعد ہونا تھی۔ بدقسمتی سے موت نے والد صاحب کو مہلت نہ دی اور وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ والد صاحب کی وفات کے 3 ماہ بعد امی نے بیٹی کو رخصت کر دیا۔ اس فرض سے سبکدوش ہونے کے بعد امی نے سکھ کا سانس لیا۔ زمانہ مگر کب کسی کو سکھ کا سانس لینے دیتا ہے۔ تبھی رشتے دار ان کے پیچھے پڑ گئے کہ تمہارا اس عمر میں بیٹی کو لے کر اکیلے رہنا درست نہیں۔ 30 سال کی عمر میں بیوگی کا تحفہ مل گیا، تمام عمر تنہا کیوں کر گزارو گی؟ بہتر ہے نکاح ثانی کر کے ماں بیٹی کسی نیک انسان کا تحفظ حاصل کر لو۔ والدہ انکار کرتی رہی اور رشتے داروں کو ٹالتی رہی، مگر امی کے ماموں نے ان کو اس قدر مجبور کیا کہ بالآخر ان کو ماننا ہی پڑا۔ انہی ماموں نے اپنے بیٹے سے میری والدہ کا نکاح کر دیا۔ بتاتی چلوں کہ یہ احسن صاحب کی پہلی بیوی عرصہ ہوا وفات پا چکی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کو پڑھنے کی خاطر انہوں نے بیرون ملک بھیجا ہوا تھا۔ ان کا گھر تو کافی بڑا تھا لیکن دل چھوٹا تھا۔ گھر میں میں اور امی تھے۔ انہوں نے امی کو تو قبول کر لیا مگر مجھے نہیں۔ امی پختہ ذہن خاتون تھی۔ احسن صاحب کا اجڑا ہوا گھر بس گیا، لیکن میری زندگی میں اچانک بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ دل میں میرے والد محروم کی یاد بسی ہوئی تھی اور میں کسی اور شخص کو ابا جان کہہ رہی تھی۔ کچھ دن تو احسن صاحب کا رویہ ٹھیک رہا، پھر مجھے احساس ہو گیا کہ میں ان کی نظروں میں کھٹک رہی ہوں۔ وہ مجھے بار بار پر جھڑکتے تھے۔ میرا کوئی فعل، بولنا، کھانا انہیں نہیں بھاتا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ شخص کسی بلا کی طرح میرے پیچھے پڑ گیا۔ امی جان نے بھی محسوس کر لیا کہ حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ تبھی انہوں نے سائرہ باجی سے کہا کہ تم مائرہ کو اپنے پاس رکھ لو، یہ بڑی ہو رہی ہے اور ستیلے باپ کی نظروں میں ہے۔ ایسا نہ ہو کسی دن اس کی نفرت میرے لیے آزار بن جائے، یہ بچی ان کے سامنے بول پڑے اور باپ بیٹی کا رشتہ نافرمانی کی نظر ہو جائے۔ سائرہ مجھے گھر لے گئی۔ ان کے سسر میرے سگے چچا تھے اور باپ کے بعد یہ ایک ایسا گھر تھا جہاں میں سہولت کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ میں بھی باجی کے گھر آ کر خوش ہو گئی۔ والدہ جب چاہتی باجی کے گھر آ کر مجھ سے مل جاتی۔ یہاں آ کر میری تنہائی بھی دور ہو گئی۔ محلے کی لڑکیاں سائرہ باجی سے سلائی سیکھنے آتی تھی۔ میں ان سے گھل مل کر بہت خوش رہنے لگی۔ وقت دبے پاؤں سرکتا گیا، یہاں تک کہ میں 16 برس کی ہو گئی۔ یہ خوابوں کی سہانی عمر تھی اور مجھ پر کوئی روک ٹوک بھی نہیں تھی۔ باجی کے ساس سسر یعنی میرے چچا اور چچی جو پہلے سائرہ باجی کے ساتھ رہتے تھے، اب برابر والے گھر میں سکونت پذیر ہو گئے۔ دیوار کے بیچ کھڑکی تھی، جب میں چاہتی چچی کے پاس چلی جاتی، وہ مجھ سے محبت سے پیش آتی۔ چچی جان مجھ کو شروع سے پسند کرتی تھی۔ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کیسر کے ساتھ میری شادی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کیسر بھی میرا خیال رکھتا، وہ میرے لیے ہار بندے اور ایسے ہی چھوٹے موٹے تحفے لاتا اور میری باجی کو دے کر کہتا کہ آپ یہ مائرہ کو دیں، شاید وہ میرے ہاتھ سے نہ لے۔ اس کی توجہ سے میں اتنا تو جان چکی تھی کہ وہ مجھ کو پسند کرتا ہے اور اپنی ماں کے اس ارادے سے واقف ہے کہ میں ہی مستقبل میں اس کی شریکہ حیات بنوں۔ تاہم کبھی اس نے مجھ سے زبانی اس بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ میری والدہ کی بھی یہی خواہش تھی کہ ہم بہنیں ایک گھر کی بہو بنیں اور میں غیروں میں ڈلنے سے بچ جاؤں۔ وہ بار بار باجی سے اس بات کا اظہار کرتی اور باجی جواب دیتی، امی مجھ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ میں مائرہ کو اپنے دیور کی دلہن بنا کر رہوں گی۔ جب کیسر ہمارے گھر آتا اور باجی کام میں مصروف ہوتی تو وہ مجھ سے باتیں کرنے لگتا۔ میری بہن کو اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ وہ مجھ سے کیا باتیں کرتا ہے۔ ایک دن باجی اپنی ساس کے ہمراہ محلے میں کسی کی شادی میں شرکت کرنے گئی ہوئی تھی اور گھر میں کوئی نہیں تھا کہ کیسر آ گیا۔ کہنے لگا آج کوئی نہیں ہے اور یہ موقع ہے کہ میں تم سے اپنے دل کی بات کہہ دوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب جو تمہارے دل میں میرے بارے میں ہے آج مجھے سچ سچ کہہ دو، کیا خبر دوبارہ یہ بات کہنے کا موقع ملے نہ ملے۔ کیسر بے شک تم میرے چچا کے بیٹے ہو مگر میری بہن کے دیور بھی ہو، اس رشتے کے لیے تم کو پہلے باجی سے بات کرنا ہوگی، وہ جیسا چاہیں گی ویسا ہوگا۔ میں نے جواب دیا ٹھیک ہے، ان سے تو بات ہوگی ہی، مگر تم کیا کہتی ہو؟ باجی راضی ہو جائیں گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے کچھ جھجکتے کچھ شرماتے ہوئے اپنا عندیہ دے دیا۔ یہ بات سن کر اس کا دل خوشی سے لبریز ہو گیا۔ میں تو نہ جانے کب سے یہ بات سننے کو بے تاب تھا۔ اس نے جواب دیا، تمہاری باجی کو اعتماد میں لینا میرا کام ہے
اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری مخالفت نہیں کریں گی۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی اور سائرہ باجی کی آواز سنائی دی۔ تبھی کیسر جلدی سے کھڑکی کے راستے اپنے گھر چلا گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے باجی، کامل بھائی اور ان کی والدہ کھڑے تھے۔ کامل بھائی اور چچی کمرے میں چلے گئے تو باجی میرے پاس آئی اور سوال کیا کہ کیا ہماری غیر موجودگی میں یہاں کوئی آیا تھا؟ میں نے جھوٹ بولنا مناسب نہیں سمجھا اور ان کو بتا دیا کہ ہاں کیسر آئے تھے۔ تبھی باجی نے رومال مجھے دکھا کر کہا، یہ باہر چرپائی پر پڑا تھا اور میں پہچانتی ہوں کہ یہ کیسر کا رومال ہے، اسی وجہ سے تم سے پوچھا۔ اچھا ہوا کہ تم نے جھوٹ نہیں بولا، شاید جلدی میں وہ اسے یہاں بھول گیا ہے۔ اچھا وہ کیا کہنے آیا تھا؟ ہماری غیر موجودگی میں اس کا آنا کسی مقصد سے ہی ہوگا۔ جی باجی، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور یہی پوچھنے آیا تھا کہ میری اس بات میں رضا ہے کہ نہیں۔ چلو ٹھیک ہے اور مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ میں نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ وہ کہنے لگی، پریشان مت ہونا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں خود امی جان سے بات کر لوں گی۔ باجی کی ان باتوں نے میری ہمت بڑھائی، ہم اور زیادہ قربت سے ملنے لگے۔ کیسر باجی کی بہت عزت کرتا تھا، ہم دونوں سکون سے تھے اور اپنی منزل سامنے نظر آ رہی تھی۔ انہی دنوں اس نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ اب اس کے گاؤں سے شہر جانا پڑتا تھا۔ شہر ہمارے گاؤں سے 25 کلومیٹر دور تھا۔ انہی دنوں کیسر بھائی کے ایک کزن آئے، ان کا نام فائز تھا۔ یہ لڑکا تعلیم حاصل کرنے کی خاطر آیا تھا۔ اس کے گاؤں ہمارے گاؤں سے آگے تھا۔ یہ ہماری چچی کا بھانجا تھا، تو اس کی ذمہ داری ان کی بہن نے ہماری چچی پر ڈال دی تھی۔ کہلوا بھیجا تھا کہ یہ اب تمہارے بیٹے کیسر کے ساتھ پڑھے گا اور اس کا بھی اوکاڑا کے کالج میں داخلہ کروا دو تاکہ دونوں ساتھ کالج آ جا سکیں۔ فائز کے آنے سے کیسر خوش ہو گیا کیونکہ اس کو ایک دوست میسر آ گیا تھا۔ اس نے فائز کو اپنا رازداں بنا لیا۔ وہ میری تعریفیں کرتے نہ تھکتا تھا۔ فائز جب بور ہو کر موضوع بدلتا تو کیسر باتوں باتوں میں پھر میرا ہی ذکر کر دیتا۔ کیسر بس کے ذریعے سفر طے کرتا تھا۔ شہر میں ہمارے چھوٹے چچا رہتے تھے، کالج ان کے گھر کے پاس تھا۔ انہوں نے کیسر سے کہا، تم یہاں شہر میں میرے پاس ٹھہر جاؤ کیونکہ یہاں سے کالج نزدیک ہے، تمہارے آنے جانے میں آسانی رہے گی۔ چھٹی والے دن گھر چلے جایا کرنا۔ مگر وہ وہاں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ وہ ایک خوددار اور دور اندیش نوجوان تھا۔ اس نے بہانہ کر دیا کہ میرا روز گھر جانا ضروری ہے کیونکہ میں گھر جا کر والدین کا ہاتھ بٹانا چاہتا ہوں۔ بات یہ بھی تھی کہ وہ میری خاطر روزانہ گاؤں میں واپس آ جانا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ معاملہ کسی اور پر ظاہر بھی نہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اکثر فائز کیسر کو کہا کرتا کہ عورت ذات پر اتنا بھروسہ مت کرو، وہ ارادے کی کچی ہو تو ایک دن دھوکہ بھی دے سکتی ہے۔ اور جواب میں کیسر اسے کہتا کہ سورج مشرق کی جانب مغرب سے نکل سکتا ہے لیکن مائرہ مجھ پر دھوکہ نہیں دے سکتی۔ ایسا کرنا تو دور کی بات، وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ بات کیسر کی تب ٹھیک تھی کہ میں اس کا ساتھ نبھانے کا عہد کیا تھا۔ اسے کہا تھا کہ تمہارے ساتھ عمر بھر رہوں گی، تمہارے ساتھ جیوں گی اور ساتھ مروں گی۔ فائز میری باجی کو بھابھی کہتا تھا، ان کے شوہر کا خالہ زاد تھا تو ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ مجھ کو بیر اور گنے پسند تھے، وہ یہ دونوں چیزیں لاتا اور میری بہن کو دیکھ کر کہتا جس کو پسند ہو ان کو دے دے۔ انہی دنوں کالج جاتے ہوئے بس کا حادثہ ہو گیا۔ فائز کو معمولی چوٹیں آئی لیکن کیسر دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گیا۔ کیسر کی تو زندگی برباد ہو گئی، اس کا مستقبل اندھیروں میں ڈوب گیا۔ تاہم یہی خدا کی مرضی تھی، کوئی کیا کر سکتا تھا۔ کیسر کا کالج جانا ختم ہو گیا۔ اس دکھ میں فائز برابر کا شریک تھا۔ میرے بعد سب سے زیادہ صدمہ اسی کو ہوا۔ ماں باپ کو تو تھا ہی، ان کے دکھ کی تو کوئی انتہا نہ تھی کہ ان کا جوان سال بیٹا ویل چیئر پر آ گیا تھا۔ جب کیسر کا دل مجھ سے بات کرنے کو چاہتا، وہ فائز کو کہتا کہ میری ویل چیئر کو بھائی صاحب کے گھر لے چلو، مجھے مائرہ سے بات کرنا ہے۔ فائز نے کچھ دن تو خوش دلی سے اس فرض کو انجام دیا، پھر وہ اس مشقت سے کترانے لگا۔ پہلے کیسر روزانہ ہمارے گھر آتا تھا، اب تیسرے چوتھے دن آ پاتا کیونکہ فائز پڑھنے کا بہانہ بناتا اور کبھی دوستوں سے ملنے باہر نکل جاتا۔ میں ہر روز چچی کے گھر کیسر سے ملنے نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہاں چچا تھے اور مجھے چچا سے حجاب آتا تھا۔ رفتہ رفتہ میرا دل کیسر سے کھینچنے لگا۔ اب پتہ چلا کہ وہ وقتی جذبہ تھا کیونکہ جب امی اور باجی مل بیٹھ کر میرے بارے مایوس کن باتیں کرتی تو رونا آنے لگتا۔ وہ کہتی تھی کہ مائرہ بھلا اب کیسر سے کیا پھل پا سکے گی، وہ بیچارہ تو معذور ہو گیا ہے، وہ کیسے ازواجی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ وہ ایسی باتیں کر کے مستقبل کے اندیشوں سے ڈرانے لگی، گویا انہوں نے میرے ذہن میں کیسر کی محبت کو دور کرنے کی خاطر زہر گھولنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی توجہ کا مرکز اب فائز ہو گیا تھا۔
خاص طور پر میری باجی کو اس میں بے شمار خوبیاں نظر آنے لگی تھی۔ وہ کہتی اگر کیسر اپنا ہے تو فائز بھی غیر نہیں ہے، یہ بھی تو ہمارے ہی گھر کا لڑکا ہے، ہم نے کیسر سے مائرہ کی شادی کر کے اسے خودکشی تو نہیں کروانی، جب لڑکا ہی اس لائق نہیں تو جان بوجھ کر ہم اپنی بیٹی کو کنویں میں دھکا نہیں دے سکتے۔ ایسی باتیں سن سن کر میرا ذہن کھولنے لگتا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کروں۔ کبھی سوچتی میری والدہ اور بہنیں میری دشمن نہیں ہیں اور میرے بھلے کا ہی سوچ رہی ہیں، اور کبھی کیسر کا مجبور اور معصوم چہرہ نظروں میں پھرنے لگتا تھا جو میرا سہارا چاہتا تھا۔ کیسر اب بھی میری بات کو حکم کا درجہ دیتا تھا۔ اگر میں کہہ دیتی کہ کل ضرور آنا، وہ اپنی ماں سے التجا کرتا کہ مجھے اب بھائی صاحب کے گھر لے چلیے۔ ان سب باتوں کو جان کر بھی خدا جانے مجھے کیا ہوتا جا رہا تھا، میں کیوں اتنی خود غرض ہوتی جاتی تھی کہ اب کیسر کی باتیں میرے دل کو نہ لبھاتی تھی۔ مجھ کو اس کے آنے کی ایسی خوشی نہ ہوتی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس کے برعکس اب مجھے فائز کا آنا اچھا لگتا، اس سے باتیں کر کے دل خوش ہوتا، اور باجی بھی پہلے کی طرح بالکل ویسے ہی میرا ساتھ دے رہی تھی جیسا کیسر کے معاملے میں دیا کرتی تھی۔ کامل بھائی تو صبح ہی ڈیوٹی پر چلے جاتے اور رات گئے لوٹتے، باجی اکثر وقت کچن میں ہوتی، ایسے میں فائز آ جاتا، وہ گھنٹوں میرے پاس بیٹھا باتیں کرتا اور باجی کو احساس تک نہ ہوتا کہ ان کی ساس کا بھانجا بیٹھا ہوا ہے، جبکہ کیسر کی اور بات تھی، وہ تو ان کا دیور تھا۔ باجی کا گھر بھی اس کے والد کا گھر تھا، جبکہ فائز دور کا رشتے دار تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہیں، باجی اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی۔ انہوں نے اپنی باتوں سے میرے دل میں کیسر سے دوری اور فائز سے قربت جان بوجھ کر پیدا کر دی، اور میں نے اب فائز کے ساتھ آئندہ زندگی کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ کیسر کو ابھی تک ہماری نیتوں کا علم نہ تھا، وہ اب بھی ہمیں اپنے مخلص اور غمخوار ہی سمجھتا تھا۔ وہ مجھ پر اور باجی پر خاص طور پر بھروسہ کیے ہوئے تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزر گیا، لیکن اب میں پہلے والی مائرہ نہ رہی تھی۔ اب میں کیسر کے آنے سے نہ تو مسکراتی تھی اور نہ اپنائیت سے بات کرتی تھی، بلکہ سپاٹ چہرہ لیے اپنے کمرے میں چلی جاتی، اور جب فائز آ جاتا تو اس کے ساتھ والہانہ باتیں کرنے لگتی، اس کی ہر بات کو اہمیت دیتی تھی۔ آخرکار کیسر نے اس بات کو محسوس کر لیا۔ اس نے کئی بار مجھ سے بے رخی کی وجہ پوچھی، میں نے کوئی جواب نہ دیا، البتہ میں نے اس کے سامنے ہی فائز سے خوش ہو کر باتیں شروع کر دی تو اس کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا، یہاں تک کہ اس کو یقین ہونے لگا کہ میں اب اس کی بجائے فائز میں دلچسپی لینے لگی ہوں۔ ایک دن موقع پا کر اس نے کہا، مائرہ کیا یہ سچ ہے کہ تم مجھے رد کر چکی ہو اور تمہارے خیالات میری معذوری کی وجہ سے بدل چکے ہیں؟ اور میں نے بے رحم بن کر کہہ دیا، ہاں کیسر یہ سچ ہے کہ میرے خیالات بدل گئے ہیں، کیونکہ میں ایک معذور کی لاٹھی بننے کی بجائے اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، اور یہ میرا نہیں بلکہ میری والدہ اور بہن کا فیصلہ ہے۔ تم برائے مہربانی فائز کے سامنے مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کیا کرو، اس کو یہ اچھا نہیں لگتا۔ اس کے بعد کیسر نہیں آیا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر یہ سخت بات اس لیے کہی کہ آخر مجھے ایک دن فیصلہ تو کرنا ہی تھا، اور یہ فیصلہ کیسر کو بھی بتانا تھا۔ کوئی مجھے بے رحم کہے یا کہ انسانیت سے گرا ہوا، مگر یہ حقیقت تھی کہ میں تمام عمر ایک معذور آدمی کے ساتھ نہیں گزار سکتی تھی، اور حقیقتیں بے رحم ہی ہوتی ہیں۔ بہرحال اس بات کا کیسر کے دل پر گہرا اثر ہوا، اس نے گھر سے باہر آنا چھوڑ دیا، وہ اپنے کمرے میں رہتا تھا، اس نے سگریٹ نوشی کو اپنا شعار بنا لیا، شیو بڑھ گئی، کئی دنوں تک کپڑے بدلنے سے گریز کرنے لگا، اس نے اپنا حال درویشیوں سا بنا لیا۔ فائز اس کو سمجھاتا تھا کہ پیارے یہ وہ دنیا ہے جس کے بارے میں تم کو کہا کرتا تھا کہ اس کا اعتبار نہیں ہے، یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، تمہارے ساتھ کوئی انہونی بات نہیں ہو رہی، تم کہو تو میں مائرہ کو دھتکار دوں اور یہاں سے چلا جاؤں، اگر مائرہ تمہارے ساتھ خوش ہے تو ایسا مت کرنا، بلکہ تم ہی اس کا ہاتھ تھام لو، کیونکہ اسے کسی نہ کسی کا ہاتھ تو تھامنا ہی ہے، پھر تم ہی کیوں نہیں، میرے بارے میں مت سوچو، میرے لیے سوچنے کے لیے میرے والدین کافی ہیں، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مائرہ پر اتنا اعتماد مت کرو، کل یہی اعتبار تمہاری زندگی کا روک بن جائے گا۔ فائز نے یہ بات کو دہرایا، اب جو ہونا تھا ہو گیا، میں نے اسے دل سے نکال دیا ہے، وہ بے وفا لڑکی ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں، تاہم میں اسے زندگی کی راہوں پر پھلتا پھولتا اور خوش و خرم دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ٹھنڈی آہ بھر کر خاموش ہو جاتا۔ والدین سے اس کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ ظاہر ہے والدین اپنی اولاد کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ میری والدہ سے کیسر کے لیے میرا ہاتھ مانگ لیتے ہیں، اور بغیر جھجک کے بیٹے کی محبت میں سر و شار وہ امی کے پاس رشتے کے لیے چلے آئے۔ امی نے باجی سے رابطہ کیا، کیونکہ انکار کی جرات ان میں نہ تھی، لہذا انہوں نے میرے کہنے پر یہ شرط رکھ دی
کہ میری بہن کے تحفظ کی خاطر مائرہ کے نام ایک مکان شہر میں خرید کر لکھ دیں، کیونکہ کیسر معذور ہے، تبھی ہمیں لڑکی کا تحفظ درکار ہے۔ باجی کا خیال تھا کہ چچا اور چچی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، لہذا وہ رشتے کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد چچا اور چچی دوبارہ امی کے پاس گئے اور کہا کہ ہم نے شہر میں 10 مرلے کا نیا مکان خرید لیا ہے، ہم مائرہ کے نام وہ مکان لکھ دیتے ہیں، آپ رشتے کے لیے ہاں کر دیں۔ جب انہوں نے یہ بات کی، میں سن ہو کر رہ گئی۔ میں نے والدہ اور باجی کے پاس بلوایا اور کہا کہ مجھے اس رشتے سے انکار ہے، آپ کیوں مجھے ایک معذور کے پلے باندھ کر خودکشی پر مجبور کر رہی ہیں، ان کو مکان واپس کر دیں، مجھے کیسر سے نہیں بلکہ فائز سے شادی کرنی ہے۔ میرے لہجے کی سختی کو محسوس کرتے ہوئے امی نے میرا رشتہ دینے سے انکار کر دیا اور مجھے باجی کے گھر سے اپنے گھر لے آئی۔ میرے سوتیلے والد کو سمجھا بجھا کر فائز کے گھر روانہ کر دیا۔ یوں میری شادی فائز سے ہو گئی۔ یقیناً کیسر پر تو بجلی گری ہی، مگر ہماری شادی کامیاب ہو گئی۔ ہم عرصہ تک خوش و خرم رہے، تاہم فائز کو جب جب اپنے کزن کی مجبوری کا خیال آتا، وہ رنجیدہ ضرور ہو جاتا اور مجھ سے بھی الجھ پڑتا کہ تم نے پہلے کیسر سے محبت کی، نبھا کے وعدے کیے، پھر اپنا فائدہ دے کر محبت کو پس پشت ڈال دیا۔ میں تو مرد تھا اور میں نے کسی سے دھوکہ کبھی نہیں کیا، مگر تم تو عورت ذات تھی، اسی لیے دھوکہ کیا۔ تم عورتوں کا کوئی اعتبار نہیں، تمہاری جگہ میں ہوتا تو کبھی اپنی محبت کا رخ تبدیل نہ کرتا۔ میں شرمندہ ہوتی، مگر فائز سے یہی کہتی کہ وہ ماضی تھا، گزر گیا، اب لکیر پیٹنے سے کیا حاصل۔ کیسر بھی تو اب اس دنیا میں نہیں ہے، ہماری شادی کے بعد وہ صرف 6 برس ہی جی پایا، شاید اس کی زندگی ہی اتنی تھی۔ فائز کو ہی نہیں، مجھے بھی کیسر کا دکھ ہے، آج بھی اسے یاد کرتی ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔